السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کے ساتھ فیضان فیضی انفوٹینمنٹ چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، تاریخ میں کچھ ایسے معمے ہیں جو کبھی حل نہیں ہو سکے۔ ہماری زندگی میں ہمارے سامنے روز کوئی نہ کوئی واقعہ یا ثانیہ رونما ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ طلب ہوتے ہیں اور کچھ نہیں۔ کچھ واقعات اس قدر پر اسرار ہیں کہ انسان گہری سوچ میں پڑ جائے۔ آج کی یہ ویڈیو بھی کچھ ایسے ہی نہ حل ہونے والے واقعات پر مبنی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نمبر 7 پہ ہم بات کریں گے دی بلیک ڈیلیا مرڈر۔ یہ ایک امریکی خاتون جس کا اصل نام ایلزابتھ شارٹ تھا، لیکن اسے بلیک ڈیلیا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ وہ ایک امریکی خاتون تھی اور 1947 میں لاس اینجلس میں ان کی اچانک موت واقع ہو گئی۔ ان کی لاش ایک پارک سے ملی۔ لاش بہت بری حالت میں تھی اور جسم کا سارا خون بہہ چکا تھا۔ لاش کے ساتھ بہت بے حمانہ سلوک کیا گیا تھا اور ان کے جسم کو جگہ جگہ سے مسخ کیا گیا تھا۔ اس عورت کو کس نے اور کیوں مارا، اس کے بارے میں کبھی کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ایلزابتھ شارٹ کے قتل کا نا حل شدہ معمہ بہت ساری قیاس آرائیوں اور کہانیوں کا سبب بنتا رہا۔ بہت سے لوگوں نے اس سے ملتی جلتی بہت ساری کہانیاں، کتابیں اور فلموں کے لیے سکرپٹ بھی لکھی۔ نمبر 6 پہ ہم بات کریں گے دی روزویل یو ایف او انسیڈنٹ۔ دوستو، آپ سب یو ایف او کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے اور آپ نے کبھی نہ کبھی اس کے بارے میں سنا بھی ضرور ہوگا۔ یہ ایک خلائی جہاز ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس میں ایلینز سوار ہوتے ہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ 1947 میں نیو میکسیکو شہر میں ایک یو ایف او گر کر تباہ ہوا اور اس پر اس وقت کی فوج کی طرف سے بھی تحقیقات کرائی گئی، اور فوج کا اپنی رپورٹ میں کہنا تھا کہ یہ کوئی پرائیویٹ تیار کردہ طیارہ تھا، یعنی کسی پرائیویٹ کمپنی یا انسان کا تیار کردہ کھلونا یا پروجیکٹ وغیرہ۔ یوں اس واقعہ کو نظر انداز کر دیا گیا اور پھر یہ فراموش کر دیا گیا، اور پھر اچانک 1978 میں اسی یو ایف او کے ملبے کی باقیادت کی دریافت کی گئی، اور اس موقع پر فوج کے میجر جیسی مارشل کا انٹرویو جس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ یو ایف او ہی ہے، اور آج فوج نے اس جہاز کی باقیادت کا کھوج لگا ہی لیا۔ فوج کے چند اور افراد کا کہنا تھا کہ یہ یو ایف او اصلی تھا اور یہ زمین پر رکا اور زمین پر کچھ دیر چہل قدمی کرنے اور زمین سے مٹی وغیرہ لے کر واپس روانہ ہو گئے۔ ان بیانات کے بعد یہ واقعہ شدید تنازعات اور سازشی نظریات کا موضوع بنا رہا۔ اس کی حقیقت کیا تھی، کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 5 پہ ہم بات کریں گے دی ووونچ مینوسکرپٹ۔ دوستو، یہ ایک قدیم نسخہ ہے اور اسے دنیا کا سب سے قدیم نسخہ بھی کہا جاتا ہے۔ جس کتاب میں یہ نسخہ درج ہے، اس کتاب کو 1912 میں خریدا گیا تھا اور اس کتاب کا نام اس کتاب کے خریدنے والے کے نام ٹیلر ولفریڈ ووونچ کے نام پر دی ووونچ مینوسکرپٹ رکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کو ممکنہ طور پر 15ویں صدی کے اوائل میں شمالی اٹلی سے تعلق رکھنے والے باشندوں نے ترتیب دیا۔ یہ کتاب تقریباً 240 صفحات پر مشتمل ہے اور یہ کتاب مختلف قسم کے نسخوں کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب میں اسی زمانے کے جڑی بوٹیوں کے نسخوں اور پودوں کے بارے میں معلومات اور مختلف دواؤں کے مقاصد اور ان کے استعمال کے متعلق معلومات شامل ہیں۔ یہ نسخہ 1969 میں اٹلی کی ایک یونیورسٹی کو عطیہ کے طور پر دے دیا گیا اور اب سے یہ وہیں پر محفوظ ہے۔ نمبر 4 پہ ہم بات کریں گے دی ٹاؤس ہم۔ یہ ایک آواز کا نام ہے۔ یہ آواز 1993 میں پر اسرار طریقے سے نیو میکسیکو کے لوگوں کو سنائی دیتی تھی اور انہی لوگوں نے اس آواز کا یہ نام رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ 1993 میں نیو میکسیکو کے لوگوں کو یہ ایک عجیب سی گنگناہٹ کی آواز سنائی دینے لگی اور تمام لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ حکومت سے اصل آواز کے سنائی دینے کی تحقیقات کریں۔ یہ آواز کچھ لوگوں کو کم اور کچھ لوگوں کو بہت زیادہ سنائی دیتی تھی، لیکن تمام لوگوں کے مطابق یہ آواز دن میں کسی بھی وقت اچانک سنائی دینا شروع ہو جاتی تھی۔ جن لوگوں کو یہ آواز زیادہ سنائی دیتی تھی ان کو نیند میں بھی یہ آواز شور کی طرح سنائی دیتی تھی، اور جب وہ اپنے گھروں میں جاگ رہے ہوتے تو انہیں یہ آواز اپنے گھروں میں باہر کی نسبت زیادہ سنائی دیتی۔ اس گونجنے والی آواز کا کیا معاملہ تھا، کوئی نہیں جانتا، اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ آواز سنائی دینا بھی بند ہو گئی۔ اب یہ سچ تھا یا ان لوگوں کا وہم یا من گڑت باتیں، سچ کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 3 پہ ہم بات کریں گے کارز مسٹری۔ کارز ایک بحری جہاز کا نام ہے۔ اس جہاز کو گوسٹ شپ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جہاز 2007 میں آسٹریلیا کے شمالی ساحل میں بہتا ہوا پایا گیا۔ یہ جہاز 15 اپریل 2007 کو ایڈلی بیچ سے ٹاؤنسن ویلی کے لیے روانہ ہوا اور 18 اپریل کو ایک ہیلی کاپٹر نے اسے پانی پر تیرتے ہوئے دیکھا، اور پھر 20 اپریل کو سمندری حکام نے جہاز کو اپنے قبضے میں لیا اور جہاز کا معائنہ کیا اور معلوم ہوا کہ جہاز کا انجن چل رہا ہے، اور حیران کن طور پر جہاز پر کوئی ایک شخص بھی موجود نہیں تھا، اور جہاز پر میز پر کھانا اس طرح لگا ہوا جیسے سب لوگ کھانا کھاتے کھاتے اچانک کسی کام سے اٹھ کے چلے گئے ہوں۔ جہاز کا الیکٹرک سسٹم بھی کام کر رہا تھا۔ جہاز پر موجود عملہ اور لوگ کہاں گئے
کوئی نہیں جانتا اور یہ آج بھی ایک نہ حل ہونے والا معمہ ہے۔ نمبر 2 پہ ہم بات کریں گے دی شراؤڈ آف ٹورین۔ شراؤڈ آف ٹورین ایک کفن ہے جو کہ لیلن کی طرح کے ایک کپڑے پر مشتمل ہے۔ اس کی وجہ شہرت دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کیتھولک عیسائی اسے یسوع مسیح کا کفن سمجھتے ہیں اور دوسری وجہ شہرت یہ کہ اس کفن پر ایک چہرہ نمودار ہے۔ اس وقت یہ اٹلی کے شہر میں ہے۔ اس کفن کی اصلیت اور اس پر نمودار ہونے والی شکل کے بارے میں کوئی واضح کوئی نہیں جانتا اور یہ موضوع آج بھی جدید ٹیکنالوجی کے دور میں تمام سائنسدانوں، تمام مذہبی رہنماؤں، مورخین اور محققین کے درمیان شدید بحث کا نشانہ رہا ہے۔ یہ معمہ انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ متنازع معمہ ہے اور اس پر مطالعہ بھی سب سے زیادہ کیا گیا ہے۔ ان سب کے باوجود آج تک یہ حل ہونے سے قاصر ہے۔ تو دوستو نمبر 1 پہ ہم بات کریں گے ڈی بی کوپر ہیسٹ اینڈ ڈس اپیئرنس۔ یہ کہانی کسی ہالی ووڈ فلم سے کم نہیں۔ ڈی بی کوپر یہ نام ایسے شخص کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس نے 24 نومبر 1971 کو ایک بوئنگ طیارہ اکیلے ہی ہائی جیک کر لیا تھا۔ یہ آدمی ایک جیلی نام سے ٹکٹ لے کر جہاز پر سوار ہوا اور جہاز کے ہوا میں اڑان بھرنے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ اس کے پاس بم ہے اور اس نے وہ بم جہاز میں نصب کیا ہے۔ اس آدمی نے 20 لاکھ امریکی ڈالر کی رقم تاوان اور ساتھ ایک پیراشوٹ کا مطالبہ کیا۔ اس کے یہ دونوں مطالبے مان لیے گئے۔ اس نے پائلٹ سے جہاز کو قریبی کسی ہوائی اڈے پر اتارنے کا کہا اور جب جہاز کی بلندی زمین سے زیادہ دور نہیں تھی تو اس نے جہاز سے چھلانگ لگا دی اور ایسا فرار ہوا کہ آج تک اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ دوستو یہ تھے کچھ نہ حل ہونے والے واقعات۔ دنیا ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اگر آپ مزید ایسے اور واقعات جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کون سا واقعہ زیادہ حیران کن لگا ہمیں ضرور بتائیے گا۔ پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔